احمد رضا کا نعرہ جسے بھی پسند ہے، دنیا بتا رہی ہے وہی سر بلند ہے۔ جس نے بھی کی ہے میرے رضا کی مخالفت، اس کے لیے عروج کا دروازہ بند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مناظر اہل سنت، حضور تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ۔ واہ! الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، علماء دین ملت، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ بارونق اجلاس اور نور علی نور محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ کے محبوب ادارہ دارالعلوم اسلامیہ غریب نواز کی جانب سے جشن خواجہ غریب نواز کے عنوان سے منعقد ہے۔ مولا تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس بزم نور میں حاضری کو شرف قبول بخشے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے شاندار خطابات سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کیا، نعت و منقبت کے اشعار سنے، اور ابھی ہمدرد قوم و ملت، معمار سنیت، فدائے اعلی حضرت کرم گستر جناب ڈاکٹر لائق علی صاحب کی اس ادارے کے حوالے سے قیمتی باتیں سنی، اور بھی چند باتیں انہوں نے آپ کو سنائیں جس کا تعلق مجھ سے تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فقیر اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سرکار اعلی حضرت کی نگاہ کرم ہے۔
ورنہ اس وقت ہندوستان کے طول و عرض میں بے شمار مدعیان علم و فضل موجود ہیں، لیکن پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اور غلامان رضا اس حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ میں اس قابل تو نہیں کہ اتنے اہم جملے میرے لیے استعمال ہوں، لیکن میں اسے اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا روحانی فیض کہوں گا کہ آپ کے درمیان وہ جملے جو بھاری بھرکم لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کبھی کچھ کرم فرما چھوٹوں کے لیے استعمال کر کے ان کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے اخلاص کی بنیاد پر بین العلماء بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ بریلی شریف سے ان کے قرب کا حال یہ ہے کہ آج ہی کرم گستر حضرت علامہ مولانا مفتی کمال اختر صاحب قبلہ دامت ظل العالی نے مجھ سے فون پر فرمایا کہ ہمارے علاقے میں حضور تاج الشریعہ کی جو بھی تاریخ ملتی تھی، اس کا وسیلہ اور مضبوط ذریعہ ڈاکٹر لائق علی صاحب ہی ہوا کرتے ہیں۔ خود میں نے بھی اس بات کو محسوس کیا، بلکہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کا اس سرزمین پر جو ورود مسعود ہوا، ڈاکٹر صاحب کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عمر دراز عطا فرمائے۔ میں ابھی جن کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت محترم مولانا نثار مینائی صاحب، وہ میرے کرم فرماؤں میں ہیں۔ قاری محمد الیاس صاحب دامت ظل العالی کا قرب کئی جہتوں سے مجھے حاصل ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے یاد دلایا کہ ہم لوگ 2013 میں سفر حج پر ساتھ میں تھے، تو اس طرح سے ہم لوگ عرفاتی بھائی بھی ہیں۔ یہ عرفاتی نسبت بھی بہت بھاری بھرکم نسبت ہے۔ میرے داہنی طرف آپ کی محنتوں کا پھل موجود ہے، اساتذہ کی کوششوں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے جو دیا، آج آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے، نقیب اجلاس اپنی نقابت میں ہندوستان میں شہرت رکھتے ہیں، ان کے پاس اچھے اچھے جملے ہیں، وہ آپ کو سنا کر خوش کر دیں گے۔ رات کے اس وقت میں
सोते हुए लोगों को जगा कर तकरीर करने का हुनर कुछ मखसूस लोगों को ही आता है और यह फकीर उससे खाली है। करम फरमाई है इन बुजुर्गों की और मैं शुक्रगुजार हूं आप हजरात का कि रात के इस वक्त में आप इस तरह बेदार हैं जैसे अभी नमाज इशा के बाद जलसे की इब्तिदा हो रही हो। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी आदत। आपकी ये बेदारी बता रही है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। वाह वाह, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। वाह वाह वाह। आज का ये इजलास जो दुनिया इस्लाम की एक अजीम शख्सियत की तरफ मंसूब है, इसी हवाले से थोड़ी देर मैं आपके दरमियान रहूंगा। अगरचे आप नाते मुस्तफा सुनने के ज्यादा शौकीन हैं, इसलिए कि हजरत अजहरी साहब जब तकरीर फरमा रहे थे तब आप मचल मचल कर नोट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब अजीजम ज़िया सल्लमहु नात सुना रहे थे तो आप बहुत जोश में थे। हालांकि बात वो भी बहुत कीमती कह रहे थे और बहुत ज्यादा कीमती बात कह रहे थे, मगर आपके अंदर वो जोश नहीं दिख रहा था। तो इनकी नात भी आपको सुना दी जाएगी अगर आप यूं ही बेदार रहेंगे। तलबा की दस्तार बंदी होनी है। आइए मुस्तफा जान रहमत सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाहे नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। मेरी गुफ्तगू संजीदगी से यूं ही आप समाअत करते रहें, इंशाअल्लाह आपको उससे कुछ नफा मिल ही जाएगा। खुदा का शुक्र है, उसका करम और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको साहिब ईमान बनाया। हर सुन्नी मुसलमान का बुनियादी अकीदा यह है कि कायनात का पैदा करने वाला एक खुदा है। इसमें किसी सुन्नी का कोई इख्तिलाफ नहीं। बुनियादी तौर पर हर ईमान वाला इस बात पर यकीन रखता है कि इस कायनात को एक हस्ती ने बनाया है और वह हस्ती वो जात ऐसी है कि उससे किसी की कोई चीज पोशीदा और छुपी हुई नहीं है। वो सब कुछ जानता है, दिलों के हालात से आगाह, हर खुली और छुपी चीज का वो जानने वाला है। और ये भी अकीदा है कि कायनात में जो कुछ हो रहा है, चांद सूरज सितारे अगर रोशनी बख्श रहे हैं, दरिया के अंदर अगर रवानी है, दरख्त अगर अपनी जगह उग रहे हैं, अगर वो फलदार हो रहे हैं, तो ये सब के सब उसी की कुदरत से है। इस बुनियादी अकीदे को मैंने इसलिए आपके सामने रख दिया कि बुजुर्गों को मानने की वजह से एक तबका ने अपनी जहालत की बुनियाद पर सुन्नियों को मुशरिक कहना शुरू कर दिया और इनके ऊपर शिर्क व बिदअत का फतवा लगाने लगे। इसलिए आप इस बुनियादी अकीदे को फिर से जहन नशीन करें कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है वो खुदा की मशीयत और उसके इरादे से हो रहा है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है,
ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ بے شک قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جس کو جو نعمت بھی مل رہی ہے سب خدا دیتا ہے۔ بے شک قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت مل رہی ہے سب خدا کی طرف سے۔ بے شک ہر سنی کا یہی عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی بندے کو مل رہا ہے وہ خدا دیتا ہے۔ اولاد خدا دیتا ہے، عزت دولت شہرت خدا دیتا ہے، صحت و تندرستی خدا دیتا ہے، بیماری خدا کی طرف سے ہے، مرض بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ بے شک ہر سنی مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، لیکن ایک بات اور ہے جسے آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ عقیدہ کہ خدا ایک ہے اور اس کائنات کو اسی نے بنایا ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کی قدرت سے ہوتا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جس سے کوئی شے چھپی نہیں ہے۔ آپ نے اس ذات کو جانا کیسے؟ آپ نے اس ہستی کو پہچانا کیسے؟ آپ نے اسے مانا کیسے؟ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اسی کو مانتا ہے، اور جس کو نہیں دیکھتا ہے اس کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو چیز دکھتی نہیں ہے اس کو ماننے کے لیے آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی لوگ تیار نہیں ہیں جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں۔ ایک کوئی احمق خواجہ غریب نواز کی شان میں کبھی گستاخی کرنے والا تقریر میں کہہ رہا تھا کہ اگر نبی زندہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہاں ہیں ہمیں بتا دو، ہم بھی ذرا مل لیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنے نیچر کے اعتبار سے اس بات کا عادی ہو گیا ہے کہ جو چیز دکھے اسے مانا جائے، جو چیز نہ دکھے اس کا انکار کر دیا جائے۔ بھلا کوئی بن دیکھے خدا کو کیوں کر اتنی آسانی سے مان لیتا ہے؟ بغیر دیکھے ہوئے انسان کو کسی چیز کے لیے منوانا بہت مشکل کام ہے۔ اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جس کو ماننا چاہتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی جس کو مانتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ جس نے نہ دیکھا ہو اس سے کسی کو منوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ آئے دن اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سے کسی شخص نے آ کر کہا مارکیٹ میں فلاں جگہ یہ سامان بک رہا تھا، اور آپ بھی اگر اس مارکیٹ میں گئے ہوں اور آپ کی نظر اس سامان پر نہ پڑی ہو تو فوراً آپ اس آدمی سے کہہ دیں گے کہ میں بھی تو گیا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ فوراً آدمی کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، کدھر وہ سامان بک رہا تھا۔ گویا دل کو اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا؟ کیا انہیں اطمینان نہیں تھا؟ انہیں یقین تھا، ان کا ایمان تھا، بے شک خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے، مگر پھر بھی عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى،
اے میرے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کیا تجھے میری قدرت پر اطمینان نہیں ہے؟ کیا تو میری قدرت پر ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا کیوں نہیں، بے شک مجھے میرا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں تاکہ دل کو اور اطمینان ہو جائے۔ آدمی دیکھنا چاہتا ہے، جس کو ماننا چاہتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالی سے، انہوں نے اپنی عرض کو رکھا اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، تو ادھر سے جواب مل گیا اور دکھا دیا گیا، اس لیے کہ وہ اس بات کے اہل تھے کہ ان کی بات کا جواب دیا جائے۔ لیکن آدمی اگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے بات کرے گا تو اس کی زبان کبھی کبھی کاٹ لی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہی میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایک موقع پر حضرت موسیٰ سے ایک مطالبہ کر لیا اور کہا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ آپ کہتے ہو کہ یہ خدا ہے، آپ کہتے ہو کہ اسی کی قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ اس خدا کو ہم علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ رب نے ان کی تمنا کو پوری فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دے، اے موسیٰ اگر خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ خدا ہے تو ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ خدا ہے تو جیسے آپ سے گفتگو کرتا ہے ہم سے کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہم خدا کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اوپر سے بجلی گری اور اس کڑک نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ مطالبہ جو کیا تھا اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کیا تھا، اس لیے ان کی طرف سے یہ ظلم ہوا اور خدا نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا اور اوپر سے بجلی نے آ کر کے ان کو خاکستر کر دیا۔ اس سے پتا چلا کہ آدمی اگر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے بات کرتا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ کا مجرم ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ نظام ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ کی حیثیت ہے کہ آپ 4th کلاس کے ہیں تو اسی انداز سے ڈی ایم سے گفتگو کریں گے، اگر ڈی ایم کے برابر ہو کر کے گفتگو کرنا چاہیں گے فوراً آپ بارگاہ سے بھگا دیے جائیں گے۔ آج جو لوگ امام احمد رضا کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں پہلے اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے، میں کس حیثیت کا ہوں اور امام احمد رضا کس حیثیت کے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی کو ہمیشہ اپنی حیثیت کے اندر بات کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پر چڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قابلیت ہے، ہم کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ حضور خواجہ غریب نواز کی شان میں تبرہ کر رہے تھے، ان کا وجود پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، ان کا بھی انجام لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے اندر رہ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ صحابہ، اہل بیت، اور آپ ان کی مقابلہ آرائی کی بات کرو۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، میرے مصطفیٰ کے جتنے صحابہ ہیں وہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرما دیا گیا کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے محبوب کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ آپ میں سے کون ہے
کہ جس کے کارنامے سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہوں، مگر صحابہ کی ذات یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج آپ کے گھر میں کلمہ طیبہ پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ منبر و محراب پر جو قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہو رہی ہے، یہ صحابہ کی محنتوں کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بیٹھے رہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بہت خوب، شو رکھیے، اللہ اکبر، میرے کہنے کا یہ مطلب یا نہیں۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضرت سیدنا زندہ آباد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، پیارے صحابی ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے اپنی جگہ پر، یہ تو ضیاء صاحب کے لیے ہے، تشریف رکھیں تاکہ وقت بچے، وقت بہت ہی قیمتی ہے آپ کا بھی۔ بچے بیٹھ جانا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ لوگ آئی، منع کر دیجیے، بیٹھیے آپ لوگ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدہ ولا نصیفہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرنا، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، میرے صحابہ کی شان میں کبھی مت کرنا، میرے صحابہ کو سب و شتم سے مت یاد کرنا، اس لیے کہ ان کا مقام یہ ہے، ان کا رتبہ یہ ہے کہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا صحابی 2 یا 4 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ مقدس صحابہ جن کی عظمت کا اظہار خود مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان حق پر جماعت سبحان اللہ۔ جس مقدس جماعت نے اپنے لخت جگر کو صرف اس لیے چھوڑا کہ میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ آج آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار بدعقیدہ ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی وہابی ہے، آپ اس کو شادی میں مت بلانا، آپ اس کے جنازے میں مت جانا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مولانا فتنہ پھیلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مولانا تفریق کی بات کرتے ہیں، ہم کو ہمارے رشتہ داروں سے چھڑاتے ہیں۔ وہ چچا ہے بھلا کیسے چھوڑ دیں، وہ بھائی ہے بھلا اس کو کیسے چھوڑ دیں، وہ رشتہ دار ہے بھلا اس کو کیسے چھوڑ دیں۔ اور صحابہ کی شان یہ تھی کہ ایک طرف باپ ہوتا تھا اور دوسری طرف بیٹا ہوتا تھا، مگر باپ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا یہ میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ میرا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غریب نواز۔ آپ سے تو ایک رشتہ داری نہیں چھوڑی جاتی ہے، اور صحابہ کی مقدس جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے پورا گھر مصطفیٰ کے لیے چھوڑ دیا، رسول پاک کے لیے، ان کی رضا، رسول پاک کی رضا کے لیے صحابہ نے بیویوں کو چھوڑ دیا، بیٹوں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے کبھی گفتگو مت کیجئے گا، ورنہ قہر الہی کا انتظار کیجئے۔ غنیمت جانیے کہ لمبی لمبی زبانیں کھولنے والے آج سکون کی زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے، میں کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے محبوب، خدا تمہاری امت پر عام عذاب اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک تو جلوہ گر رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نجدی اس نے تم کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ اگر آج کوئی زبان درازی کرنے کے باوجود امن کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم حق پر ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر دیکھے کسی کو ماننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے میرے ذہن میں بھی ایک بات اور آ گئی، چونکہ عرس، چادر، گھاگھر، فاتحہ، نیاز کی بات ہوتی ہے، جو چیزیں دکھتی ہیں آدمی اس کو جلدی مان لیتا ہے، اور جو چیز نہیں دکھتی اس کو آسانی سے نہیں مانتا ہے۔ اس کے ایک نہیں لاکھوں واقعات آپ کو کتابوں میں پڑھنے کے لیے مل جائیں گے، اور اگر آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بدعقیدگی بڑھ رہی ہے، رافضیت بڑھ رہی ہے، وہابیت بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب
اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، مگر میری سمجھ میں ایک اور وجہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں بھی وہ وجہ آتی رہی ہو۔ جو چیز دکھتی ہے آدمی اس کو جلدی سے مان لیتا ہے، جو چیز نہیں دکھتی ہے اس کو آسانی سے نہیں مانتا ہے۔ اب ایک سنی جس کو گمراہ کرنے کے لیے کسی نے پلان بنا لیا ہو، اب کہتا ہے کہ چلو ذرا اجمیر چلا جائے، چلو ذرا کچھوچا چلا جائے، چلو ذرا بہرائچ چلا جائے۔ اب وہ بدعقیدہ اس سنی کو جسے دام تصویر میں لانا چاہتا ہے، جسے اپنا ہم خیال بنانا چاہتا ہے، جسے بدعقیدہ بنانا چاہتا ہے، اسے محبت کے ساتھ وہ لے گیا بہرائچ شریف، لے گیا اجمیر شریف، لے گیا فلاں جگہ، لے گیا فلاں جگہ، لے گیا دیوا شریف، اور اس کے بعد میں اس نے گھمایا، کہا دیکھو اچھا یہ بھی ہو رہا ہے نا، ہاں یہ بھی ہو رہا، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عرس ہے، دیکھ رہے ہو نا عرس کے موقع پر، یہ دیکھو یہ عرس کے موقع پر یہاں سرکس ہو رہا ہے۔ تھوڑی دور اور گئے تو دیکھا یہاں دیکھو عرس کے موقع پر دیکھو یہ رقص ہو رہا ہے۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھے تو کہا دیکھو نا یہ دیکھو عرس کے موقع پر یہ فلاں کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں اندر گئے تو دیکھو یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو مزاروں کو یہاں پہ سجدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب دکھانے کے بعد اب کہتا ہے بتاؤ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ سنیت ہے؟ کیا یہ بریلویت ہے؟ اگر یہ بریلویت ہے تو بتاؤ یہ کیسے سچائی پہ ہو سکتی ہے؟ اب جب یہ چیزیں وہ دیکھتا ہے تو اس کا ماتھا ٹنکتا ہے، کہتا ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہو۔ اب اس نے ساری چیزوں کو دکھا دیا، لے گیا دیوا شریف، آیا موقع، کہا دیکھو یہ حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہے، ذرا اندر گھس جاؤ۔ اندر گھسا تو دیکھا بڑی بڑی تصویریں مزار شریف کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اب ان مزار کے اندر کی ان تصویروں کو وہ دکھاتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے کہتا ہے دیکھو تمہیں یاد ہوگا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو آپ نے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو تصویریں بنی ہیں ان کو وہاں سے تم پھینک دو، صاف کر دو، جب صاف کر دو گے تب میں خانہ کعبہ میں جاؤں گا۔ گویا رسول پاک تو خانہ کعبہ کے اندر بھی تصویر کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور یہ کیسی سنیت ہے کہ مزار کے چاروں طرف تم تصویر لٹکائے ہوئے ہو؟ بتاؤ یہ کیسی سنیت ہے؟ اگر یہ سنیت ہے تو بتاؤ رسول پاک نے جو عمل کیا تھا وہ کیسا تھا؟ اب یہ چیز جب آدمی کو دکھایا جاتا ہے، یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو فوراً اس کے ذہن میں بات آ جاتی ہے اور وہ ادھر سے کھسکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب خبر ملی مولانا قاری نثار مصباحی صاحب کو کہ یہ تو بدعقیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہے؟ ارے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں وہ لکھا ہے۔ تو اب وہ جواب دیتا ہے حضرت کیا لکھا ہے ہم تو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن جو دیکھ کر کے آئے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر کے آنے کی بنیاد پر بدعقیدہ ہو جاتا ہے، اور آپ جو بتا رہے ہیں اسے دکھ نہیں رہا ہے، اس لیے وہ آسانی سے تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی باتیں بھی لوگوں کو بتائی جائیں، ان کی کتابیں بھی لوگوں کو دکھائی جائیں، یہ اس لیے تاکہ لوگ حق اور باطل کو جانیں۔ اس لیے نہیں کہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی کا سچا دین کیا ہے اسے آپ تک پہنچایا جائے، اور کفر اور الحاد کیا ہے اس سے آپ کو بچایا جائے۔ اب اگر اس نے لے جا کر کے ایک سنی صحیح العقیدہ کو ان ساری چیزوں کو دکھانے کے بعد کہا کہ یہ بریلویت ہے، ہم قاری نثار کے پاس کوئی آئے گا تو یہ بھی بتائیں گے سنو سنو یہ بریلویت نہیں ہے، یہ بدعقیدگی اور بدعملی ہے۔ بدعقیدگی سچی کیا ہے مجھ سے سنو، یہ دیکھو تقویت الایمان ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ یہ تقویت الایمان یہ وہابیت ہے، اور آؤ اس کے مقابل میں تمہیں بتاؤں کہ بریلویت کیا ہے۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، مگر بریلویت یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جب یہ کہے گا تو اب اس کی سمجھ میں بات آئے گی۔ اب قاری صاحب کہیں گے اور ذرا سن لو، یہ دیکھو ان کی کتاب میں لکھا ہوا
ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. وہ تم نے دیکھا تو یہ بھی ذرا دیکھ لو. یہ ان کی کتاب تقتیل ایمان ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اور آؤ دکھاؤں میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ذرا میں دکھاؤں, اگر دیکھنے کی بات آ گئی ہے تو دیکھ لے. یہ دیکھ حفظ الایمان ہے, اس میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ نبی کا علم غیب جیسا ہے جانوروں کا ایسا ہے. مگر ادھر دیکھ امام احمد رضا کیا بتاتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ, سبحان ادھر اللہ. کہنے والا یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مت کہو یہ شرک ہو جائے گا, مگر بریلی والے تم کو بتاتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ادھر سے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے, وہ تو دنیا سے چلے گئے. مگر ادھر سے بتایا جا رہا ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غریب نواز, مسلک اعلیٰ حضرت. اب بتائیے دکھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں, دکھانا چاہیے کہ نہیں دکھانا چاہیے. کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. تصویر کا, سکے کا اگر ایک رخ دیکھیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی, جب دونوں رخ دیکھیں گے تو انشاءاللہ گڑبڑی سے آپ بچے رہیں گے. آدمی جس کو دیکھتا نہیں ہے اس کو جلدی مانتا نہیں ہے. اسی لیے ایک موقع پر ایک بہت بڑا دہریہ اعلان کر بیٹھا اور اس نے کہا کہ اگر خدا ہے تو کوئی مسلمان آئے ثابت کرے, وہ دکھائے, ہم کو دلیلیں بتائے کہ خدا ہے. چیلنج کر دیا اس نے. منکر تھا, دہریہ تھا, بے دین تھا, خدا کے وجود کو نہیں تسلیم کر رہا تھا اور کہتا تھا خدا کوئی چیز نہیں ہے. کوئی ہو مسلمان میدان میں آئے اور اس کا جواب دے. مگر نہ کوئی ساہوکار گیا, نہ کوئی ڈاکٹر گیا, نہ کوئی پروفیسر گیا, نہ کوئی انجینئر گیا, نہ کوئی مہندس گیا, نہ کوئی وکیل گیا, نہ کوئی بیرسٹر گیا. اس دہریے کے مقابلے میں گیا تو مصطفیٰ کا سچا نائب عالم دین گیا اور اس نے کہا سن تیرا یہ کہنا ہے کہ خدا نہیں ہے, میں کہتا ہوں بے شک خدا ہے. تیرے اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں, بتا کب تجھے مناظرہ کرنا ہے. اس نے کہا فلاں تاریخ متعین کی جاتی ہے. عالم دین نے فرمایا چلو. وہ تاریخ متعین کر لی گئی, مگر شرط یہ رکھی گئی کہ جو وقت پر نہیں آئے گا اس کی شکست اور ہار مانی جائے گی. عالم ربانی نے کہا ٹھیک ہے, جو وقت پر نہیں آئے گا اس کی شکست میں بھی تسلیم کر لوں گا کہ وہ ہار گیا میدان مناظرہ سے, وہ بھاگا ہوا کہلائے گا. اتفاق سے وقت مقررہ پر وہ دہریہ منکر خدا وقت پر پہنچ کر کے اور موش پر تاؤ دے کر لوگوں کو للکار رہا تھا اور عالم دین کو آنے میں تاخیر ہو گئی. بہت تاخیر کے بعد جب عالم دین میدان میں پہنچتے ہیں وہ دہریہ پکار کر کہتا ہے مولانا آپ شرط کے مطابق ہار چکے ہیں اور اب مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مناظرے میں تو آپ پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں. عالم دین نے سنجیدگی سے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یاد نہیں ہے شرط یہ تھی کہ جو وقت پر نہیں آئے گا اس کی ہار مانی جائے گی. آپ وقت پر نہیں آئے اس لیے آپ کو ہار ماننا چاہیے اور آپ جائیے یہاں سے, مناظرہ آپ ہار چکے ہیں. مگر اس عالم دین نے بڑی متانت اور سنجیدگی سے گفتگو کا آغاز فرمایا اور ارشاد ہوتا ہے جناب کوئی عذر کیا سنا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی عذر قابل قبول ہوگا تو سنا جائے گا. عالم ربانی نے فرمایا کیا بتائیں, ہم جس راستے سے آ رہے تھے وہاں ایک ندی پڑ گئی اور اس ندی کو پار کر کے ادھر ہمیں آنا تھا, مگر بہت دیر تک ہم وہاں انتظار کرتے رہے اور کوئی کشتی ہمیں نہ ملی, اس وجہ سے تاخیر پر تاخیر ہوتی گئی. بالآخر میں نے کیا دیکھا, وہاں لکڑیوں کے چند ٹکڑے اکٹھا ہو گئے اور پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ پٹرے کی شکل میں چر گئے. پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ گئے. پھر میں نے کیا دیکھا کہ اس کی کشتی بن گئی. پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ پانی میں چلی گئی. پھر میں نے کیا دیکھا وہ تیرنے لگی. اب میں اس میں بیٹھ گیا اور پھر وہ کشتی دوسری
दूसरी तरफ लेकर मुझे आई और फिर मैं उतर करके इधर आया। इतनी देर जो मुझे हुई आने में तो उसका सबब ये था, जो ही आलिम दीन ने ये बात कही, उस दहरिया ने जो अपने आप को दानिश्वर कहलाता था, बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था, उस मुनकिर खुदा ने कहा, मौलाना आपकी अक्ल में कोई फतूर तो नहीं आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी अक्ल का दिवालिया हो गया है? कहीं दिमागी तवाजुन तो आपका नहीं खत्म हो गया है? आलिम दीन ने कहा, क्यों ऐसी बात आप कह रहे हैं, क्या वजह है? मैं अपने इन तलबा से कहूंगा कि जब कभी मुखालिफ से आपको गुफ्तगू करनी हो, आप गुस्से में मत आइए, आप जलाल में मत आइए, आप मुस्कुरा करके धो धो करके उसको पिटाई कीजिए ताकि उसका दिमाग सही हो जाए। गुफ्तगू जब बातिल से की जाए तो बहुत ही मतानत और संजीदगी के साथ की जाए और अपनी गुफ्तगू को इस अंदाज से उसके सामने रखा जाए ताकि वो उसका कायल होता चला जाए। अब अपनी बात जब उस आलिम रब्बानी ने कही, उधर से उसने ललकारा और कहा, आपका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। आलिम दीन ने फरमाया, नहीं, मेरा दिमागी तवाजुन नहीं खराब हुआ है, शायद आपका खराब हो गया है, इसलिए आप इस तरह से जलाल दिखा रहे हैं। मगर उस दहरिया ने कहा, नहीं, आपका दिमागी तवाजुन खराब है। कहा, क्यों आप ऐसी बात कह रहे हैं? कहा, इसलिए आप कह रहे हो कि वहां पर लकड़ियां इकट्ठा हो गई, फिर उसके पटरे बन गए, फिर उसकी कश्ती बन गई, फिर वो नदी में तैरने लगी। अरे ये तो बताओ, कोई बढ़ई आया नहीं और पटरे चिर गए, कोई बढ़ई बनाने वाला आया नहीं और कश्ती बन गई, कोई चलाने वाला आया नहीं और कश्ती पानी में तैरने लगी। ये कैसे हो सकता है कि बगैर बनाने वाले के कश्ती बन जाए? ये कैसे हो सकता है कि बगैर मल्लाह के कश्ती चलने लगे? आलिम दीन ने ललकार करके कहा, सुन ऐ मुनकिरे खुदा, ऐ दहरिया, अगर तेरे बकौल एक कश्ती बगैर बढ़ई के नहीं बन सकती है तो एक मुसलमान का ये अकीदा है कि ये कायनात भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। अगर एक कश्ती बगैर मल्लाह के नहीं चल सकती है तो ये कायनात भी बगैर खुदा के नहीं चल सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। इस्लाम के इस बुनियादी अकीदे को अपने नौजवानों के दिलो दिमाग में रासिख कीजिए, इसलिए कि बेशुमार खबरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं। हजरत, उसका काम नहीं हुआ तो उसने खुदा का इनकार कर दिया, उसका काम नहीं हुआ तो उसने खुदा को गाली दे दी, उसका काम नहीं हुआ तो उसने कहा खुदा नथिंग, खुदा है ही नहीं, वो था ही नहीं। अगर होता तो हमारी बात क्यों नहीं सुनता? अभी तकरीबन 4 महीना पहले की बात है, मेरे गरीब खाने पर, चूंकि मैं अपने जिले का हुजूर ताजुश शरिया की तरफ से मुंतखब काजी हूं, तो कभी कभी इस तरह के मसाइल भी सामने आते हैं। जोड़ा एक आया, साथ में उनके वालिदैन भी थे। मैंने कहा, क्या मसला है? कहा, 2 साल पहले इनकी शादी हुई और ऐसा ऐसा मामला हुआ, माशी एतबार से ये परेशान हुए। उस परेशानी में जब इनको कहीं से कुछ इनकम न मिली तो इन्होंने खुदा को गाली देना शुरू कर दी और कहा, अगर खुदा होता तो मुझे इनकम क्यों नहीं कराता है? अगर वो है तो मुझे पैसे क्यों नहीं आते हैं? मैं नमाज पढ़ता था, अब नहीं पढ़ूंगा, मैं ये करता था, मैं अब ये नहीं करूंगा। 1.5 साल पहले इन्होंने ऐसी बातें कही है और अभी 2 महीना पहले बीवी से झगड़े में इन्होंने तलाक दे दी है। इसलिए ये मसला आपके सामने लाया गया। मैंने लड़के से पूछा कि तूने ये सब बातें कही है? कहा, हाँ मैंने कहा है। मैंने लड़की से पूछा, क्या तुमने उस वक्त भी ये सुना था? कहा, हाँ मैंने उस वक्त भी ये सुना था। इसने इस तरह की बातें की थी, खुदा की शान में गुस्ताखी इसने की, गाली दी थी, पैसे की बात थी और इसने कहा वो मेरी सुनता क्यों नहीं? अगर होता तो जरूर सुनता। इसलिए नमाज से कोई फायदा नहीं, उसको मानने से कोई फायदा नहीं। इसने उस वक्त भी इस तरह की बात कही थी। हमने कहा, जब उस वक्त उसने इस तरह की बात कही थी तो तुम्हें फौरन ही आलिम दीन से राब्ता करना चाहिए था। कहा, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, उसी वक्त कुफ्र की बुनियाद पर तू इसके निकाह से निकल चुकी थी। अब उसके बाद 1.5 साल तक जो बीवी बन करके रही, ये ज़िनाकारी होती रही। पहले तौबा कर, फिर आगे का मसला बताया जाएगा। आलिम दीन से राब्ता नहीं रहेगा तो जिंदगी भर ऐसा हो सकता है कि आदमी ज़िना में मुब्तला रहे और उसे पता भी ना चले कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए रफीकान मोहतरम, आज जो हमारे नौजवानों में दीन बेजारी का जज्बा पैदा किया जा रहा है, खुदा से दूर करने का और दीन से अलग करने
کرنے کی جو تحریک چلائی جا رہی ہے اسے بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جاگتے رہیو چوروں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 سبحان سمجھ اللہ. میں آ رہی ہے نا. کبھی کبھی اپنا بھی قصور دیا کیجئے. خدا ہے تو سنتا کیوں نہیں ہے؟ خواجہ صاحب کی کیوں سن لیتا ہے؟ غوث پاک کی کیوں سن لیتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کیوں سن لیتا ہے؟ آپ کی نہیں سنتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں میری آواز دب تو نہیں رہی ہے. آپ کی اگر نہیں سنتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صحیح ڈھنگ سے اپنی بات کہہ نہیں پا رہے ہیں. کیا آپ نے یہ نہیں سنا؟ مثال آپ نے یہ نہیں پڑھی ہے؟ اگر نہیں سنی اور پڑھی ہے تو میں سنا دیتا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی. جو کارتوس ہے، کارتوس کا کام ہے کہ وہ اگر ریوالور میں رکھ کر کے بندوق میں رکھ کر کے چلائی جائے تو سامنے والے کا کام تمام کر دے. لیکن اگر آپ اس کارتوس کو، اس ایلجی کو، جو بھی کہہ لیجیے، غلیل میں رکھ کر کے ایسے ماریں گے، کتنے لوگوں کی جان جائے گی؟ قاری صاحب کہہ رہے ہیں ایک کی بھی نہیں جائے گی. تو بتائیے قصور کیا اس کارتوس کا ہے؟ اس ایل جی کا ہے؟ وہ تو پہلے بھی اپنے کام کرنے کے لیے تیار ہے اور اب بھی اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے، مگر جہاں سے اس کو نکلنا چاہیے وہ محل صحیح اس کو نکلنا چاہیے تھا ریوالور سے، اس کو نکلنا چاہیے تھا بندوق سے، اس کو نکلنا چاہیے تھا کسی اور سے، مگر آپ نے اس کو نکالا گلیل سے. اس کا محل گلیل. اس کا مطلب ہے کہ یہ منہ اگر محل صحیح ہے تب وہ بات سنی جائے گی. کیا بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. گولی اگر صحیح جگہ سے نہیں نکلے گی تو اثر نہیں کرے گی، تو بولی بھی اگر صحیح جگہ سے نہیں نکلے گی تو اثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اسی پر کچھوچا شریف کے ایک بزرگ کا واقعہ سماعت فرما لیں. حضور اشرفی میاں علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. کچھوچا شریف کی بڑی بزرگ شخصیت گزری ہے، اعلیٰ حضرت کے دور کی شخصیت ہے. رامپور کی طرف آپ کا دورہ ہوا. نواب رامپور جو اس وقت موجود تھا وہ علماء کا عقیدت مند تھا، مشائخ سے محبت کرنے والا تھا. اسے پتا چلا کہ کچھوچا شریف کی فلاں شخصیت تشریف لائی ہوئی ہے اس علاقے میں. نواب رامپور نے اپنے خدام کو بھیجا کہ حضرت سے کہیں کہ میرے غریب خانے پر بھی قدم رنجہ فرمائیں. حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے نواب رامپور کی دعوت کو منظور فرما لیا، اور پھر جب نواب رامپور کے گھر پہنچے تو اس نے اپنے تخت پر آپ کو بٹھایا. گرمی کا موسم تھا، اس وقت اس طرح کے پنکھوں کا انتظام نہیں تھا. خدام تھے جو پنکھا جھلتے تھے ہاتھوں سے، ہینڈ فین جس کو کہیے آپ، وہ جل رہے تھے. نواب رامپور بھی پیچھے سے اتفاق سے تعظیم و اکرام کے پیش نظر پنکھا جھل رہا تھا. مجمع سامنے موجود، کسی نے آواز لگائی کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا حضور بتائیے کہ اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا خدا قبول کرتا ہے، خدا قبول کرتا ہے. اور کون قبول کرتا ہے؟ کہا حضور دوسرا سوال ہے. کہا وہ کیا؟ کہا حضور یہ بتائیں کہ اس سے دعا کہاں بیٹھ کر کے کی جائے کہ وہ بندے کی دعا کو سن لے؟ کہاں بیٹھ کر اس سے دعا مانگی جائے تاکہ وہ بندے کی پکار کا جواب دے دے؟ کہاں بیٹھ کر کے اس سے مانگا جائے کہ وہ دے دے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کیا معاذ اللہ وہ کسی جگہ کی قید میں ہے؟ اس کو جہاں سے پکارو گے اگر وہ تمہاری پکار کو
قبول فرمانا چاہے گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کو کہیں سے پکارو. کہا حضور دو بات تو سمجھ میں آ گئی مگر اب تیسرا سوال ایک اور ہے. کہا وہ کیا؟ کہا آپ نے فرمایا کہ بندوں کی دعا خدا قبول کرتا ہے. آپ نے فرمایا اسے جہاں سے پکارا جائے وہ دعا کو اگر قبول کرنا چاہے گا تو کر لے گا. تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی کہتا ہے حضور لڑکا چاہیے تو کہتے ہیں آپ لوگ اجمیر چلے جاؤ. اگر کوئی کہا کہ مجھے آسیب کا مرض ہے، آسیبی خلل ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چھوچا چلے جاؤ. اگر کسی کو جسمانی بیماری ہے تو آپ کہتے ہیں بہرائچ چلے جاؤ. جب بندے کی دعا خدا قبول کرتا ہے اور جہاں سے وہ چاہے دعا قبول کر سکتا ہے، جہاں سے بندہ پکارے اگر وہ چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا، تو آپ اجمیر کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ بہرائچ کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ کی چھوچا کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ فلاں جگہ کیوں بھیجتے ہیں؟ فلاں آستانے پر کیوں بھیجتے ہیں؟ جب بندے کی دعا خدا قبول کرتا ہے اور جہاں سے چاہے وہ قبول کرنا تو کر لے گا، کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیوں بھیجتے ہیں؟ جب اس نے یہ تیسرا سوال رکھا، حضور اشرفی میاں نے کہا ذرا قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. جب وہ قریب ہوا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب وہ تخت کے نیچے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا. حضرت نے فرمایا اپنی جگہ پر چلے جاؤ. پھر وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے چلا گیا. نواب رامپور پیچھے سے پنکھا جل رہا ہے. آج لوگوں کا حال ہے پیسہ آ جائے تو سمجھتے ہیں مشائخ اور علماء اگر ہماری جوتی سیدھی کر دے تو موچ پہ اور تاؤ دینے کا موقع آ جائے گا. امام صاحب اگر کرتا دے دے اٹھا کر کے اور کپڑا صحیح کر دے تو میری عزت میں 4 چاند لگ جائے گا. ذرا سی دولت ملتی ہے تو علماء مشائخ کو جوتیوں کے نیچے لانے کی ناپاک لوگ کوشش کرتے ہیں. مگر وہ نواب تھا، نواب رامپور تھا، اور تعظیم و احترام میں وہ شیخ وقت کو خود پنکھا جل رہا تھا. سامنے سے اٹھ کر کے پیچھے اس کو کہہ دیا چلے جاؤ. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے اسے ارشاد فرمایا آؤ قریب آ جاؤ. بادل ناخواست تھا وہ پھر آ کے بیٹھ گیا. اب حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ اس سے فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم وہاں تھے تب تمہیں پنکھے کی ہوا لگ رہی تھی کہ میرے قریب آئے تب تمہیں پنکھے کی ہوا لگی؟ تم وہاں پنکھے کی ہوا پا رہے تھے یا ہم یہاں آئے تب تمہیں پنکھے کی ہوا ملی؟ اس نے کہا حضور میں جب دور تھا تو مجھے پنکھے کی ہوا نہیں مل رہی تھی، مگر میں قریب آیا تو مجھے بھی پنکھے کی ہوا ملنے لگی. جب اس نے یہ کہا حضرت نے نواب رامپور سے فرمایا نواب صاحب یہ بتائیے کہ آپ پنکھے کی ہوا مجھے دے رہے ہیں کہ اسے دے رہے ہیں؟ یہ پنکھا مجھے جھل رہے ہیں کہ اسے جھل رہے ہیں؟ نواب رامپور نے کہا حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے پنکھے جھلوں؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو ہوا دوں؟ حضور میں تو آپ کو پنکھا جھل رہا ہوں، ہوا آپ کو میں دے رہا ہوں، اس کو کیوں دوں گا؟ اس جیسے نہ جانے کتنے نوکر چاکر ہیں کہ جو خود مجھے پنکھا جھلتے ہیں. سرکار میں اسے نہیں ہوا دینا چاہتا ہوں، میں تو آپ کو ہوا دے رہا ہوں، آپ کے لیے پنکھا جھل رہا ہوں. جو ہی نواب رامپور نے یہ کہا حضرت نے اس سائل سے فرمایا سن لیا تو نے؟ کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ تو دور تھا مجھ سے تو پنکھے کی ہوا سے محروم تھا، میرے قریب آیا تو یہ ہوا تجھے نہیں دی جا رہی تھی مجھے دی جا رہی تھی، مگر میرے قریب آیا تو بھی اس ہوا سے فیض پا گیا. میں جانتا ہوں کہ یہ میرے عوام ان کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ ان کی دعا فوراً قبول کر لی جائے، اور یہ بھی جانتا ہوں خواجہ کا آستانہ وہ ہے جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. انہیں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہاں جائیں اور جو رحمتیں برس رہی ہیں اس میں سے انہیں بھی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اختر حسین علیمی. بس کچھ دیر اور 2 چند منٹ کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ بغیر دیکھے آدمی نہیں مانتا ہے، اور جو مان لے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. جو مان لے وہ بڑا وہ خوش نصیب ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا شکوہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں، کوئی پھر مانتا بن دیکھے خدا کو کیوں کر. شکوہ کر دیا اس نے. بغیر دیکھے ہوئے مان لینا یہ بڑے نصیبے کی بات ہے. اللہ کو یہ معلوم
کہ میرے بندوں کی فطرت ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں اسے مانتے ہیں. میری قدرت کو یہ ایسے نہیں مانیں گے, میرے علم کو یہ ایسے نہیں مانیں گے. جب تک یہ دیکھیں گے نہیں تب تک یہ میری قدرت کا اقرار نہیں کریں گے. جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک یہ میرے علم کا اعتراف نہیں کریں گے. خدا کی مشیت, اس کی مصلحت, اس کی حکمت, اس کا نظام, اس نے اپنی قدرت کی جب معرفت کرانی چاہی اور اپنے علم کی جب پہچان کرانی چاہی تو اپنی قدرت کا جلوہ بنا کر کے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا. کیا بات ہے, واہ واہ. اپنے علم کا جلوہ بنا کر کے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا کہ اے میرے محبوب, یہ دنیا والے بغیر دیکھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو جب تم بتاؤ گے کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے چاند سورج ستارے چلتے ہیں تو یہ مانیں گے نہیں. اس لیے ان کو دیکھنے کے لیے میں تجھے اپنی قدرت کا جلوہ بنا دیتا ہوں. لہذا جب موقع آئے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, سورج کو واپس بلا لینا, اشارہ کر دینا تو دریا کی روانی تمہیں دیکھنے کو مل جائے گی. اشارہ کرو گے تو درخت اپنی جگہ سے چلا آئے گا. تو جب تمہاری قدرت کو دیکھیں گے تو انہیں میری قدرت کا یقین ہو جائے گا. واہ 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 واہ, اور سبحان پھر اللہ, سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے واپس. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نبی کی قدرت یہ خدا کی معرفت ہے. بے شک. نبی کا علم دیکھ کر کے لوگ خدا کے علم کا اقرار کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں یہ سنا کہ جنگ بدر میں مکے سے جو لوگ رسول پاک کے نورانی قافلے کو نیست و نابود کرنے کی نیت سے چلے تھے, اور مکے کے جن لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر کے ہم اسلام کا تہس نہس کر دیں گے, مکے کے ان لوگوں میں حضرت عباس جو رسول پاک کے سگے چچا ہیں, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. مگر اللہ کی شان انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا جلوہ مسلمانوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. اور جتنے شریر وہاں کے تھے ان کا کیا انجام ہوا وہ سب علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. مگر جو قیدی بنائے گئے ان قیدیوں میں رسول پاک کے چچا حضرت عباس بھی تھے, حضور کے سگے چچا ہیں. مکے سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ بھی بندی بنائے گئے, قیدی بنائے گئے. جب مدینے میں قیدی لائے گئے رسول پاک نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے. صحابہ نے الگ الگ رائے دی اور جب رسول پاک نے سب کی رائےوں کو سماعت فرما لیا تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, اس پر عمل کے لیے غور کیا جائے گا, مگر یہ میرے چچا ہیں عباس, ان کو ان سزاؤں سے الگ رکھو. ان سے کہہ دو کہ پیسہ اتنا فدیے میں دے دے اور ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کو قتل کا منہ نہ دیکھنا پڑے. یہ میرے چچا ہیں, میرے سگے چچا ہیں, عباس ہیں. ان سے کہو کہ اتنا پیسہ دیں اور پھر یہاں سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. جب یہ بات حضرت عباس سے کہی گئی آپ نے رسول پاک سے آ کر کے عرض کی اے میرے بھتیجے, میں تمہارا چچا ہوں, تم نے میرے لیے یہ لگا دیا کہ اتنا پیسہ, اتنی رقم دو, اتنا سونا دو تب تمہیں چھوڑا جائے گا. اے میرے بھتیجے یہ تو بتاؤ کہ میں اتنی رقم کہاں سے لے کے آؤں گا. تم جانتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں فدیے میں کیا دوں گا. جو ہی حضرت عباس نے یہ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چچا جی یہ بتائیے جب گھر سے چل رہے تھے, مکے سے جب آپ نکل رہے تھے تو گھر میں آپ نے پیک کر کے چچی جان کو کیا دیا تھا, ذرا وہ تو بتا دیجئے. کیا دیا تھا آپ نے وہ تو بتائیے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میرے بھتیجے جب میں مکے سے چلنے لگا تھا تو میں نے اپنی بیوی تمہاری چچی کو بند کر کے سونا دے کر کے آیا تھا, اور اس سونے کو جب میں نے دیا تھا تو میرے اور بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی وہاں نہیں تھا. مکے میں جو کام ہو رہا ہے مدینے میں بیٹھ کر کے جو جان لے وہ عام انسان نہیں ہے, بے شک وہ خدا کا نبی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن خواجہ غریب نواز, مسلک اعلی حضرت. نبی کے علم کو دیکھ کر کے بتائیے خدا کے علم کو تسلیم کیا کہ نہیں تسلیم کیا.
اس کا مطلب ہے کہ نبی اپنی قدرت دکھاتا ہے خدا کی پہچان کے لیے، نبی اپنے علم کا جلوہ دکھاتا ہے خدا کی معرفت کے لیے۔ اے نجدیو، تم نبی کی قدرت کا انکار کر کے گویا خدا کی معرفت سے روکنا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم رکنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا نے کہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ، حضور تاج الفقہاء۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ارے جواب نہیں حضرت، مبارک ہو ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ اور پھر اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دن بہت سارے گرو گھنٹال اور پیدا ہوں گے۔ بہت اچھے۔ اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ کلمہ پڑھیں گے مگر گرو گھنٹالی دکھائیں گے اور کہیں گے کہ نبی کے اندر قدرت نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، نبی کے اندر علم غیب نہیں، ہم کیا جانیں۔ تو اللہ نے ان کا بھی انتظام فرما دیا، ان کا بھی انتظام کر دیا کہ اگر تمہیں خدا کی قدرت کو دیکھنا ہے تو نبی کی قدرت کو دیکھو، اور اگر نبی کی قدرت کو پہچاننا ہے تو غوث و خواجہ کی قدرت کو دیکھ لو۔ واہ واہ واہ۔ خدا کی قدرت کو پہچاننے کے لیے نبی کی قدرت کو دیکھو، اور نبی کی طاقت اور نبی کے پاور کو، نبی کے علم کو پہچاننے کے لیے غوث و خواجہ اور رضا کے علم کو اور قدرت کو دیکھو۔ جب ضرورت پڑی تو سورج کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور اللہ کی معرفت کرائی گئی، اور جب نبی کی قدرت کو پہچان کرانے کی بات آئی تو خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کو ایک پیالے میں اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے 20 سے کھڑا ہو جائے کوئی نعرہ تو لگائے بھائی، اے کھڑے ہو جاؤ، لگاؤ لگاؤ ماشاءاللہ، کھڑے ہو کے لگاؤ، واہ واہ واہ۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، واہ واہ۔ ہم واہ واہ۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے الولایت ذل النبوت والنبوت ذل الالوہیت۔ بزرگوں نے فرمایا ہے ولایت کیا ہے؟ یہ جلوہ نبوت ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ جلوہ نبوت کو اگر دیکھنا ہے تو جلوہ ولایت کو دیکھو۔ اگر کسی نبی کی پہچان چاہیے تو ولی کو پہچانو، اور اگر خدا کو پہچاننا ہے تو نبی کی قدرت کو پہچانو۔ یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ مخالفت کرنے والے ایسوں کی مخالفت کرتے رہیں گے، قیامت آ جائے گی مگر ان سچے لوگوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نبی کی قدرت کا جلوہ بن کر کے آئے، اسی لیے اگر کوئی پہاڑ پھینک رہا ہے تو ادھر سے اشارہ کیا جا رہا ٹھہر، اور بتایا جا رہا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، نبی کا امتی ہوں، نبی کا لاڈلا ہوں، نبی کا پیارا ہوں، ان کے خونی رشتے میں ہوں۔ میرے اندر جب یہ طاقت ہے تو نبی کو بھی تسلیم کر لے گی، اس لیے میری طاقت انہی کا عکس جمیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے نہ ولیوں سے بدکیے گا، نہ علماء سے بدکیے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نہیں چلائی، تلوار نہیں چلائی، یہ سچ ہے، مگر کردار کی تلوار ایسی چلائی کہ گردن تو نہیں کٹی مگر دل کے نہ جانے کتنے گینے ادھر سے ادھر ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں مار مار کر کے مسلمان بنایا، واہ بھائی سبحان اللہ۔ مار مار کر کے جس طالب علم کو استاذ پڑھاتا ہے نا، جہاں استاذ استنجا خانے کی طرف گیا تو شاگرد بھی دوسرے استنجا خانے میں گھس جاتا ہے۔ مار مار کر کے پڑھانے سے دیہاتی مسل ہے کہ بانے بنیا بازار بولتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، میں نے غلط تو نہیں کہی مسل؟ جس کو باندھ باندھ کر کے پڑھایا جاتا وہ پڑھتا نہیں ہے، موقع پاتے ہی کھسک جاتا ہے۔ اگر یہ مار مار کر کے مسلمان بنائے گئے ہوتے
تو کیوں نہیں مار مار کر کے ان کو تم اپنے میں داخل کر لیتے ہو؟ مگر ان کا حال یہ ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے۔ یہ کس منزل میں آدمی کی کیفیت ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے، جب محبت سے کوئی چیز تسلیم کی جاتی ہے، جب محبت سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے تلوار کے زور سے نہیں، رسول پاک کی پاکیزہ تعلیم کو دیکھ کر کے ان کو اپنے دل میں بسایا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات سرکار غریب نواز علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، آج بھی اپنے جلسہ دستار بندی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو خود اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ انڈونیشیا ہو کہ ملیشیا ہو کہ فلاں ہو کہ فلاں، وہاں تلواریں نہیں چلی، مگر پھر بھی کیوں روزانہ اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے، اور ہر ظلم سہنے کے بعد بھی مسلمان کہتا ہے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو۔ یہ وہ ہے جو دل میں گھر کرنے والی چیز ہوتی ہے، یہ وہ ہے جو دل سے مانی جاتی ہے۔ ہم نے زبانی جمع خرچ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت نبی ایسی رکھ دی ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی مانا ہے صرف محبت اور اخلاص کی بنیاد پر مانا ہے۔ کیا کہنے، واہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ طلبہ جو آج حافظ بن کر کے، حافظ تو ہو چکے ہیں، مگر آپ کی دلجوئی کے لیے، ان کے گھر والوں کی خوشنودی کے لیے، ان کے دل و دماغ میں ایمان کی بہار لانے کے لیے حضرت قاری الیاس صاحب اور ان کے رفقا نے جو یہ بزم سجائی ہے، آپ شکر ادا کیجئے۔ جس دن مدارس نہیں رہیں گے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں سننے سے آپ کے کان محروم ہو جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں مدرسے میں یہ ہوتا ہے، مدرسے میں وہ ہوتا ہے، نہیں، کہیں پہ نظر ہے کہیں پہ نشانہ۔ یہ مدرسوں کو ایک طریقے سے جو لوگ ادھر سے ادھر کرنا چاہتے ہیں ان کو بتائیے کہ یہ وہ ہیں جہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، کیا کہنے، واہ کی واہ، خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، ان کی طرح بنائے جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو ان کی سادگی، ذرا دیکھیے تو ان کا کردار، یہ دیکھیے علماء کی سنجیدگی، یہ دیکھیے ایمان کی پاکیزگی کی آپ برکت۔ اگر کہیں ہو ہا کا تھوڑا مجمع ہوتا ہے کتنا شور و غل ہوتا ہے، ادھر سے سیٹی بجتی ہے ادھر سے ہو ہا کی آواز آتی ہے، مگر واہ رے میرے خواجہ تو نے کیسی تعلیم دی ہے، رات کے اس وقت میں تیرے پیارے مصطفیٰ کی بات سننے کے لیے کتنا پاکیزہ ماحول بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نور کی بارات چلی آئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی، فاطمہ کے دودھ کی تاثیر لکھی جائے گی، اور جس حکومت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید، اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی۔